حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مبارک ہو آپ کو حافظ صاحب آپ کی جماعت کی شاندار کامیابی پر. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں آج اورنگی کی یو سی نمبر 6 پر جماعت اسلامی کے امیدوار حاشر عمر کو فارم 11 کی جگہ ایسٹ کی یو سی نمبر 1 سے حبیب الرحمان بنیاد پر کامیاب قرار دے دیا گیا. اسی یہ جو دو حبیب الرحمان اور حاشر یہ دو افراد کا معاملہ ہوا ہے. اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ آپ کو اور بھی لگ رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہمارے پاس نتیجے موجود ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے اٹھا کے لے گیا اور کسی نے ٹھپے لگا دیے. اس کی بات نہیں کر رہا. وہ الگ شکایات ہیں، وہ شکایات کا الگ قانونی طریقہ ہے، وہ ہم اختیار کر رہے ہیں. یہ وہ شکایت ہے جو الیکشن ہوا اور اس کے بعد الیکشن ختم ہو گیا اور گنتی ہوئی. گنتی کے بعد پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ، انگوٹھے کے نشان اور شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ جو ہمیں رزلٹ ملا ہے تمام پولنگ اسٹیشنوں کا ایک یو سی کی، وہ لے کر ہم آئیں تو وہ جمع کیا تو ہم بہت بھاری اکثریت سے جیت گئے. مثلا ان میں سے ایک یو سی ایسی ہے، یو سی 7 اورنگی کی، جہاں 7,000 سے زائد ہمارے ووٹ ہیں اور چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے جس کی 1,300 ووٹ ہیں. لیکن اگر فارم 11 کی موجودگی کے باوجود آر او کے دفتر سے ایک آئے کہ پی پی جیت گئی تو آپ سوچیں اس پر پھر کیا کریں ہم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. جو ہمارے اعتراض ہیں وہ اپنی جگہ، حلقہ بندیاں، یہ وہ حکومت کی انوالومنٹ، کاموں کا کرنا، اشتہارات کا چلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سب کے باوجود وہ جیت گئے. چلیں ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں جو ہم جیت چکے ہیں اس کو نمبر سے بدل دیں. بس اتنی سی ہماری معصومانہ سی جو ہے وہ خواہش ہے، جائز، قانونی، جمہوری. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ کام کر دینا چاہیے. 2 پہ ہو گیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی 7 پورا کریں اور اس کے بعد باقی جو سیٹیں ہیں جس پر ہمارے دیگر اعتراضات ہیں وہ قانونی ذریعے سے چلتا رہے گا اور اس میں بھی ہم امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری سیٹیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو سیٹیں ہماری یہ والی ہیں جو ہماری اب 93 بھی بن جائیں گی تو ان کو تو تسلیم، 95 بن جائیں گی، 95 کو تو تسلیم کریں نا. بس ہماری یہ بات. اگر پورے 9-11 کو ملا لیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد یہ تسلیم کر دیکھیں نا، ہماری 95 ہو جائیں گی اور پیپلز پارٹی کی 84 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سو تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے آپ کا کل انٹرویو دیکھا، آپ نے کہا کہ پھر آپ نے علی زیدی صاحب کو فون کیا جس سے ڈسکرپنسیز دیکھی، ان کو بھی بتایا. کیا ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور نتیجہ بدل دیا گیا. مجھ سے ان کے بہت سارے چیئرمین نے رابطہ کیا، ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ آ جائیں، اگر آپ کے پاس فارم 11 موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. علی بھائی سے بھی کہا کہ بھائی آپ اپنی چیزیں تو جمع کریں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ہم تو اتنے انتخابات کے تجربے سے گزرے ہیں نا، کراچی میں تو آپ جانتی ہیں کیا کیا ہوتا رہا. ہم نے 4:30 بجے میں نے اپنا وائس نوٹ چلایا اور کہا کہ دیکھو فارم 11 فارم 12 کے بغیر مت آنا، سائن کروا کے انگوٹھا لگوا کے شناختی کارڈ کے بغیر مت آنا، ورنہ جیت جاؤ گے اور بعد میں نتیجہ بدل جائے گا. اور لوگوں کو رات 12 بجے 2 بجے 3 بجے تک بیٹھے رہے، ٹالتے رہے کہ فارم نہیں دیں گے. ہم نے پورا پریشر دیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہمارے جو تھے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے یقین دہانی کروائی، آرڈر جاری کیے. ہمارے صوبائی الیکشن کمشنر نے آرڈر جاری کیے. میں نے مراد علی شاہ صاحب سے بات کی. آپ سوچیں تو صحیح، اپنا ڈلے ہوئے ووٹ کا حق لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے یقین دہانی کروائی، تب جا کر یہ فارم ملے. لیکن پھر آر او کے دفتر، ظاہر ہے کہ وہاں بھی پولیٹیسائز ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، وہاں سے اگر نتیجے تبدیل ہونے لگے تو سوچیں نا کتنی بری بات ہے. اگر کوئی انسانی غلطی سے ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یار 7,000 کو ہرا کر 1,300 کو کیسے جتا لو گے؟ 5,000 ہم نے ووٹ لیے تو وہ 2,500 کیسے رہ گئے؟ ایک دو پولنگ اسٹیشن کاؤنٹ ہونے سے کیسے رہ گئے؟ تو وہ ہم ساری پوری فائل بنا کر لے کر گئے. 2 کا ہو گیا ہے، باقی پہ بیٹھے ہوئے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈی آر اوز ایسے ہیں جو پولیٹیکلی جو ہے وہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں یا ان کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے. بہرحال ہم اپنے جمہوری اور آئینی حق کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، اپنا حق لیں گے. تو جب ایک دفعہ حق ملے گا تو پھر کوئی بات چیت ہوگی. کیسا رہا الیکشن؟ آپ نے ٹھیک کہا، کراچی کی ایک تاریخ ہے، یہاں پہ ایک شخص 40 ٹھپے لگاتا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا رہا. لیکن اس سے کمپیئر کریں تو یہ الیکشن کیسا لگا آپ کو؟ اس کے مقابلے میں قدرے بہتر. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارٹیوں نے نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ حکومتیں اپنی طاقت کو استعمال کر کے پہلے تو حلقہ بندیوں میں اپنے نمبرز بڑھا لیں. یعنی اگر آپ نمبر آف ووٹس پہ جائیں گے نا تو جماعت اسلامی کے ووٹ جو ہے نا تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ 3 اور 1 کا ریشو ہو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں، ہم اتنے آگے ہیں. لیکن انہوں نے حلقہ بندیوں میں نمبر آف سیٹس کو بڑھا لیا. چلو بھائی تم نے سب کچھ کر لیا تو پھر تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی
کہ تم اس وقت بھی پھر اپنی آبادیوں میں جہاں گوٹھ ہوتے ہیں، جہاں پر یہ علاقے ویسے ہوتے ہیں جہاں پر عمومی طور پر لوگ بڑے ڈپریس سے ہوتے ہیں، سپریسڈ لوگ ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے کر نہیں سکتے، تو وہاں پر وہ اپنا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں ایسی آبادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی کچھ آبادیوں کو اعتراض ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کو ہے، ان کو بھی حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے، ان کا اعتراض جائز ہے. مطلب اگر متحدہ قومی موومنٹ کو کسی کی دھاندلی پر اعتراض ہے تو یہ تو خود گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنا چاہیے. وہ تو ایک الگ بات ہے نا، ان کا تو چیپٹر چھوڑ دیجیے. تبدیل ہو گئی ہے متحدہ. تو یہ تو اصل مسئلہ تو ہمارا ہے، جنہوں نے ان کو بھی بھگتا ہے اب ان کو بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات کی وقت سامنے اس کے بعد فارمر میئر ہے، ایک بات سننے ذرا ان کی. کل ہمارے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے، لیٹس واچ اٹ. ایک بلدیاتی الیکشن جو آپ نے کرایا ہے وہ پورے ملک نے دیکھا. آپ 23 کا الیکشن کیسے کراؤ گے؟ دنیا مذاق اڑا رہی ہے اس الیکشن کا. جیسے آپ نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے 14 سالوں سے، آپ کراچی اور حیدرآباد کے اوپر بھی قابض ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. آپ نے ہمیں کہا تھا ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے. میں نہیں چاہتا کہ بلاول کو میں لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے جاؤں دنیا سے، مگر افسوس کہ جو پرانی ریت تھی اسی پہ قائم رہے. آپ نے چھرا گھونپا ہے کراچی اور حیدرآباد کی عوام کی کمر پہ. یہ ایگری کرتے ہیں آپ ان کی بات سے کہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے اس الیکشن کا؟ نہیں، جہاں تک دھاندلی کی بات ہے اس کی اگر انہوں نے نشاندہی کی ہے تو میں ٹھیک ہے جہاں جہاں پر ہوئی ہے، لیکن میں تو آگے یہ بتانے جا رہا تھا کہ مجموعی طور پر جو امن و امان کی صورتحال تھی نا، وہ ماضی کے تمام الیکشنز کے مقابلے میں اس مرتبہ بہتر تھی، اور الیکشن کمیشن کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی. واقعات ہوئے ہیں، رجسٹر بھی ہوئے ہیں، لیکن پورے کراچی میں جب 5000 پولنگ اسٹیشن ہیں اس کے لحاظ سے میں مانتا ہوں کہ یہ بہتر تھا. جو دھاندلی کے طریقے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن جہاں تک ظاہر ہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے ان کو آنا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے تھا. میری تو بڑی خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑتے، اور انہوں نے ہی اتنی ڈیلے کروایا تھا. فائدہ آپ کو ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تو نمبر 3 آئی ہے، یا پیپلز پارٹی کو ہوا ہے؟ میرے خیال ہے سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہی ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہو گیا. حالانکہ اگر وہ الیکشن لڑتے تو وہ تو بالکل بری طرح ہار ہی رہے تھے. ان کے لیے تو شاید 1-2 یوسیاں جیتنا بھی بہت مشکل تھا، اس لیے کہ جن علاقوں میں ہم جیتے ہیں وہاں تو ہم نے کلین سویپ کیا. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی نے 2018 میں ایم کیو ایم کو شکست فاش دی تھی. ریوائو کرنا جماعت اسلامی کا کراچی میں بگ اکمپلشمنٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ نے بڑا کام کیا. لیکن کیا ہوا کیا؟ ایک عام تاثر یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی ہے ساری پاپولیرٹی کراچی میں، پی ٹی آئی نمبر 3 آئی ہے. وجہ کیا ہوئی اس کی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے پاس یقیناً گئی تھی، اور اس وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ ظاہر عمران خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو کنڈکٹ ہے مجموعی طور پر کراچی کے حوالے سے اس پر لوگ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ظاہر کراچی کو آن نہیں کیا پی ٹی آئی نے اس طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ وقت نہیں ہے اب ان کا جتنا بھی ہے ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے البتہ بھرپور طریقے سے اپنی کیمپین کی، اور الیکشن کیمپین نہیں کی. ہماری اصل میں تو تحریک تھی حق دو کراچی کو تحریک، جس میں ہم دھرنے دے رہے تھے اختیار کے لیے، ہم پانی کے مسئلے پر، ہم بیریا ٹاؤن پر، ہم نادرہ پر، ہم کے الیکٹرک مافیا کے خلاف، ہم ہر چیز پر لوگوں کی ترجمانی کر رہے تھے، لوگوں کے مسئلے ریزالو کر رہے تھے. جب کورونا آیا تو خدمت کر رہے تھے، جب فلڈ آیا تو خدمت کر رہے تھے. بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے تھے. الائنس کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ کریں گے، جماعت کا فیصلہ ہوگا، یا عوام کی رائے لیں گے؟ کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے؟ نہیں، عوام کی رائے بھی لیں گے. ظاہر ہے کہ جن عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے ہم ان کی مرضی کے بغیر تو ڈیسیشن نہیں لیں گے، انہی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم وہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جو کہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ کر رہے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کریں. ہمیں تو اپنا کوئی مفاد نہیں نظر آتی ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ الائنس میں پہلے بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اختیارات شاید آپ کو زیادہ مل سکیں اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں، لیکن گراؤنڈ ٹو پلے یا نظریاتی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتر ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے یا کوئی قومی سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی بہتری کس چیز میں ہے. میں تو پہلی بات تو یہ ہے نا، شروع وہاں سے کریں گے جب ہماری گنتی پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن سیدھی کر دیں. مطلب ناجائز نہیں مانگ رہا، جو جائز بات ہے وہ کر دیں. یہ 7 سیٹیں ہماری جو ہم جیتے ہوئے ہیں اور اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی آپ واقعی آپ کے فارم ٹھیک ہیں، آپ جیت گئے. جب یہ جیت جائیں گے، ہم اکثریت میں آ جائیں گے، آپ یقین کریں ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن آپ کا دل کیا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کو؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہیں، اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں. پہلے ہی دن جب یہ رزلٹ آنا شروع ہوئے
تو ان کی جو یہاں کی لیڈرشپ تھی، فردوس صاحب بھی، علی زیدی صاحب بھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں اور جماعت اسلامی کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم غیر مشروط حمایت کریں گے. تو میں نے ان کو ویلکم کیا، اور بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو زیادتی پی ٹی آئی کے لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس کو میں نے اپریشیٹ کیا، جس کا جو مینڈیٹ ہے ملنا چاہیے. تو یہ آپشن بھی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر کراچی کے لیے اس وقت یہ ہے. دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا، اس کے علاوہ تو بن نہیں سکتا. تو میئر جب جماعت اسلامی کا بنے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک ایسی پوزیشن بنے کہ جس میں کراچی کے مفاد کو سامنے رکھ کر سارے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے لیا جائے. میری یہ خواہش ہے، لیکن یہ سب کام اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ایکچولی جو ہے وہ ہمیں چاہیے پہلے گنتی. سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ نعیم ہمارے میئر ہوں گے، تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاقی ساکھ رکھی ہے کہ اس کے اوپر مطلب ہو سکتا ہے ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، اپنی رائے ہے، لیکن جماعت اسلامی کے میئرشپ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال میں نے کہا نا یہ ذرا بہت پہلے ہو جائے گا، پہلے تو ہماری گنتی پوری کرو پھر اس کے بعد. رابطے میں ہے پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، اس وقت تو میں نے کٹی کی ہوئی ہے جب تک کہ وہ ہماری گنتی پوری نہیں کرتے. ابھی کٹی ہوئی ہے آپ کی آن ایئر، تو آپ ان کو میسج بھیج سکتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے بھائی، مطلب میں مانگ کیا رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یار 7,000 والے کو جتاؤ، 1,000 والے کو نہیں جتاؤ. کاغذ موجود ہے میرے پاس، جھوٹ بھی نہیں بول رہا. آپ ہی کے جو الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں والا ہے، کوئی اور بات بھی نہیں ہے. جب سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی راستہ موجود ہے تو ہم اس قانونی راستے سے، احتجاج بھی آئینی اور جمہوری حق ہے، اور الیکشن کمیشن سے اور یا آر او سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی قانونی بات ہے. تو اس قانونی بات سے ہمیں نمبر دے دو، بات چیت شروع کر لو. سو میئر بننے کے بعد پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ I know you، لیکن اس کے بعد پھر پہلا کام کیا کریں گے میئر بننے کے بعد؟ ملٹیپل چیزیں ہیں. کراچی تو ایسا مسئلہ ہے جس چیز پر انگلی رکھو لگتا ہے نمبر 1 مسئلہ وہی ہے. پانی ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ٹریفک ہو، سڑکیں ہوں، مطلب کچرا ہو، گرینری کا مسئلہ ہو، انوائرمنٹ پولوشن ہو، ہر چیز، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کہیں سے آغاز کرنا ہوگا. تو میری ترجیح یہ ہوگی، ہماری پارٹی کی ترجیح یہ ہوگی، ہماری ٹیم کی ترجیح ہوگی کہ اس شہر کو موٹریبل بنایا جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں گاڑیاں، اس کے ساتھ ساتھ کچرا صاف کیا جائے. ایگزیکٹلی 2 وعدے ہو جائے گا 6 مہینے میں انشاءاللہ. 2 وعدے کوئی کر لیں. نہیں کچرا 6 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کراچی کلین کریں گے ہم انشاءاللہ. اور عوام کو ساتھ ملائیں گے. سب کو جھاڑو نہیں پکڑائیں گے، لیکن عوام کو ساتھ ملا کر یہ کام کریں گے. ہمیں پتا ہے، ہم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا. جب نعمت صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی شہر کے کچرے کی یہ حالت تھی. تو ظاہر ہے میں ایک دن میں تو نہیں کہہ رہا، اتنا بیک لاگ بھی ہے اور پورا سسٹم بھی بنانا ہے، کرپشن بھی ختم کرنی ہے. تو وہ ہو جائے گا. ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اس ٹیم کو لیں گے اور انشاءاللہ صفائی اور موٹریبل بنائیں گے. اور سائملٹینیسلی پیرلل ہم بڑے جو پروجیکٹس ہیں ماس ٹرانزٹ کے، K4 کے، اس سب کو ایڈریس کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. وفاقی اور صوبائی بات مانیں گے تو صحیح ہے، ورنہ لڑیں گے. وسیم اختر صاحب کا کوئی ایسا کام جس سے آپ بہت امپریس ہوئے ہو، آپ سمجھیں گے وہ میں اس سے بہتر کروں گا لیگیسی میں؟ وہ روتے اچھا تھے. آپ روئیں گے؟ I hope not. بھائی کراچی کے لیے ایک آدمی رو رہا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. چلے ٹھیک ہے، کراچی کے لیے تو اس وقت تو رونا ہی چاہیے، لیکن امید ہے کہ آئندہ دنوں میں اچھے ہنسنے کے دن آ جائیں گے. آپ کو نہیں، ہم اختیار سے زیادہ کام کریں گے، باقی اختیار لے لیں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. عوام جب ساتھ کھڑے ہوں گے ہم بےایمانی نہیں کریں گے، ہم کرپشن نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ ہم جو پیسے KMC کے ہیں وہ جمع کرتے ہیں. اختیار کا رونا کوئی نہ روئے، پہلی وارننگ دے دی ہے. ہاں نہیں، عوام نے ہمیں ووٹ ہی اس بات پہ دیا ہے کہ رونا نہیں دیکھیں گے، کام کرو. جب لوگوں کو کام ہوتا ہوا دکھے گا وہ بےایمانی نہیں دیکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ سارے کراچی کے لوگ جو نا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہیں الحمدللہ، اور ہم نے بہت زبردست کم بیک کیا ہے. یہ پوری ملک کی سیاست میں ایک ہلچل ہے، کوئی اگر محسوس کرنا چاہے تو. حافظ نعیم الرحمان, thank you so much for joining us on the program.